بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز سامعین حضرات، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان کا مقصد ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے نفسوں کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون۔ تقوی کا معنی مختصر طور پر یہ ہے کہ صرف حرام چیزوں سے بچنا نہیں ہے، بلکہ شبہات سے بھی بچنا ہے۔ ذرا بھی اگر کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو جائے، شبہ اور شک ہو جائے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ جو شخص شبہات سے بچ جاتا ہے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لیتا ہے اور اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کر لیتا ہے۔ اور عربی میں ایک شاعر نے کہا ہے خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، کہ چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں سے بچ جاؤ، یہی تقوی ہے۔ واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یری، اور اس آدمی کی طرح زندگی گزارو جو کانٹے دار جھاڑی میں چلتا ہے، اپنے آپ کو بچتے اور بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو بچتے اور بچاتے ہوئے۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ، اور کسی چھوٹے گناہ کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہو کر پہاڑ بن جاتی ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، معزز حضرات و خواتین، یہ رمضان کا مہینہ تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، گناہوں سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ گناہوں کے دو بڑے سبب ہیں، ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے نفس امارہ، ہمارا اپنا نفس۔ اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا، کتنا بڑا متقی ہو جائے، کتنا بڑا پرہیزگار ہو جائے، کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر ایک انسان خطا کار اور گنہگار ہے، لیکن گنہگاروں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ گناہ سے بچنا کوئی بچ نہیں سکتا، کیونکہ گناہ کے دو بڑے سبب ہے، ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے ہمارا اپنا نفس۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، متعدد حدیثوں میں آتا ہے کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَغُلَّتْ مَرَدَةُ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينُ، کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو سارے کے سارے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں، اور شیاطین میں سے جو سرکش ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، شیطان کی طاقت بالکل ماند پڑ جاتی ہے اس مہینے میں۔ تو ایک بہت بڑا سبب، بلکہ جس کو پرائمری کاز کہہ سکتے ہیں، سب سے بڑا سبب گناہوں کا، وہ سبب ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا سبب ہے ہمارا اپنا نفس۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ یقیناً یہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو ہر انسان کا نفس، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نفس کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اس فطرت کے اندر گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے، اس
فطرت کے اندر گناہ کی طرف کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ میلان ہوتا ہی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف شیطان اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، دوسری طرف فرشتے تمہارا ساتھ دیتے ہیں، تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، تو تیسری طرف نیک مومن بندے بھی تمہارا اچھے کاموں میں ساتھ دیتے ہیں، تمہارے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تمہارے ساتھ قیام کرتے ہیں، تمہارے ساتھ ذکر کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، با جماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، الغرض بے شمار اچھے اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو جب ایک ایمانی ماحول ہوتا ہے، ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، تو یہ سب سے بہترین وقت ہے کہ تم اپنے نفس کو بھی قابو کر لو اور مکمل طور پر گناہوں سے بچ جاؤ۔ کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ، جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں، بارہا دیکھتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمہارے لیے باقی 11 مہینوں کی تربیت کرتا ہے، ایک چھوٹی سی یونیورسٹی کی طرح ہے، کالج اور نرسری کی طرح ہے، جہاں پر تم اپنے نفس کی تربیت کرتے ہو، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہو، اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہو، اسے تقوی اور تزکیہ دلاتے ہو، تو یہ بہترین موقع ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے۔ ابھی آخری عشرہ شروع ہونے ہی والا ہے، اور آخری عشرے کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کتنی زیادہ جستجو کرتے تھے، کتنی زیادہ محنت اور مشقت کرتے تھے عبادتوں میں۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام جن کے پچھلے اور جن کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، ان کی یہ کیفیت ہے، ان کی یہ حالت ہے، تو ہماری کیا کیفیت اور کیا حالت ہونی چاہیے؟ تو چلیے اس ماہ مبارک میں جس ماہ مبارک کے 10 ایام رہ گئے ہیں، ہم پورا عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں گے، اللہ کے دربار میں توبہ کریں گے، کیونکہ ہمارے دن روزے کی حالت میں کٹتے ہیں اور ہماری راتیں عبادتوں میں کٹتی ہیں، لیکن دیگر گناہوں سے بھی ہمیں بچنا ہوگا، دیگر گناہوں سے بھی ہمیں بچنا ہوگا۔ تو نفس کا تزکیہ ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ سورۃ الشمس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی متعدد مخلوقات کی قسم کھاتا ہے، پھر اس کے بعد وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی بھی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو ذلیل و خوار کر دیا، اپنے نفس کو چھوڑ دیا، اپنے نفس کو ڈھیل دے دیا، گویا کہ اس نے اپنے نفس کو بیکار کر دیا، ناپاک کر دیا۔ تو میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، نفس کا تزکیہ ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ نفس کو اپنے قابو میں کرنا، اپنے کنٹرول میں کرنا، گناہوں سے بچانا ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ چلیے ہم اس عظیم ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء اور اہل علم نے کس طرح نفس کا تزکیہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں بتائی ہے، لیکن اس میں سے اہم نقاط اور پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ تمام لوگوں کو نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زکی نفوسنا، اے اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما، اے اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما۔ تو چلیے سب سے پہلی چیز جس سے نفس کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے توحید۔ جس کے پاس توحید نہیں ہے اور جو شرک میں مبتلا ہے، اس کا نفس ناپاک ہے، پلید ہے، گندا ہے، اس لیے کہ شرک سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گندگی نہیں ہو سکتی۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے اپنے نفس پر۔ اگر تم اپنے نفس کو بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہو، پاکی کی طرف لے جانا چاہتے ہو اور خالص کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے جس چیز سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے وہ توحید ہے۔ اس توحید سے
جس مقصد جس توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا فرمایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہمیں صرف اللہ کی تنہا عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. توحید ہی مقصد ہے ساری کتابوں کو اتارنے کا، سارے رسولوں کو بھیجنے کا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا، جنت و جہنم کو بنانے کا، انس و جن کو پیدا کرنے کا. تو میرے دینی بھائیوں، اس توحید سے نفس کو بلندی حاصل ہوتی ہے، پاکی حاصل ہوتی ہے. اور یہ شرک اتنی گندگی ہے، اتنی پلید اور ناپاک چیز ہے، آدمی سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں شرک میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الشرک فی امتی اخفی من دبیب النمل، کہ میری امت میں شرک چونٹی کی آہٹ سے بھی، چونٹی کی جو آہٹ ہوتی ہے جو ہم کو کبھی سنائی نہیں دیتی، اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے شرک. مطلب یہ ہے کہ اتنی مخفی چیز ہے، اتنی چھپی ہوئی چیز ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں، شرک میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن ہوتا ہے وہ مشرک. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سے لوگ ایمان، اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، لیکن شرک میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ شرک سے اپنے آپ کی حفاظت کر لے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اسی طرح ایمان لانے کے بعد ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی، شرک کی آمیزش نہیں کی، چاہے وہ بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لیتے ہو، تو سمجھ لیجئے امن و امان میں رہیں گے، دنیا میں بھی امن و امان میں رہیں گے اور آخرت میں بھی امن و امان میں رہیں گے. پھر دوسری چیز جس سے نفس کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے پاس سب سے باعزت چیز، سب سے محترم اور معزز چیز دعا ہے. اس لیے کہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا بہت پسند ہے. اور ایک بات بتاتا چلوں دعا کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ دعا کی قبولیت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اس نے ضمانت لے لی ہے، گارنٹی دی ہے کہ وہ دعا کو قبول کرے گا، لیکن دعا کرنے کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے. دعا کی قبولیت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لے لی ہے. اللہ تبارک و تعالی کبھی فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے، تمہارے رب نے یہ فرما دیا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. تو دعا کی قبولیت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے. تو یہ دعا کیا ہے میرے دینی بھائیوں؟ جیسا کہ متعدد سلف صالحین کہا کرتے تھے مفتاح کل خیر، ہر خیر کی چابی ہے، ہر خیر کی چابی ہے. یعنی جو بھی خیر ہے آپ چاہتے ہو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا غم اور ہم نہیں ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس بات کا غم اور ہم ہمیشہ لاحق رہتا ہے کہ میں دعا کروں گا یا نہیں کروں گا. وَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ. اس لیے کہ جب مجھے دعا کی توفیق ہو جاتی ہے
تو خود بخود اس کے ساتھ دعا کی قبولیت کی ذمہ داری اللہ کی ہو جاتی ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، اللہ کا کتنا رحم و کرم ہے ہم پر، کتنا فضل و احسان ہے ہم پر، دعا کی قبولیت کی ذمہ داری بھی اس نے لی ہے، دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی اس نے ہمیں بتایا ہے، دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اسی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا دعا کرنا ہے، کیسے دعا کرنا ہے، دعا کے شروط و آداب کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور دعا کی قبولیت کی ذمہ داری بھی اسی نے لی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شرم کرتا ہے کہ دعا کرنے والے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دعا کرنا ہے میرے دینی بھائیوں، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہ نفس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہے، جیسے چاہتا ہے اس دل کو پھیر دیتا ہے۔ اور میرے دینی بھائیوں، اس نفس کو پاک کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کا کرم نہ ہوتا تم پر، تو تم میں کا کوئی نفس پاک نہ ہوتا، تم میں کا کوئی انسان پاک نہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، تو نفس کو پاک کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے ہمارا نفس۔ تو جب ہم کو اس بات کا احساس ہوگا، یقین ہوگا کہ نفس کو تزکیہ دینے والا اللہ ہے اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اے اللہ ہمارے نفس کو پاک کر دے۔ اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا سکھائی ہے، وہ دعا سکھائی ہے جس میں نفس کے تزکیے کی اللہ سے مانگ ہوئی ہے، دعا ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ میرے نفس کو تزکیہ اور پاکی عطا فرما اور اس کا تزکیہ عطا فرما، اس لیے کہ تو ہی نفس کو تزکیہ کرنے والا ہے اور تو ہی نفس کا ولی اور مولا ہے، ذمہ دار اور مالک تو ہی میرے نفس کا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، ایک عظیم ذریعہ جس سے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں وہ ہے دعا ہے، اس کا اہتمام کیجئے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جس کے ذریعے نفس پاک ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے نفس کا تزکیہ اور پاکیزگی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قرآن کریم نفس کی پاکی کا عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین پر احسان کر دیا ہے، کرم کیا ہے، جبکہ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو اللہ کی جو آیتیں ہیں، قرآن کی جو آیتیں ہیں، اس سے نفس کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے میرے دینی بھائیوں۔ نفس کا تزکیہ، نفس کی پاکیزگی قرآن کی آیتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم تلاوت کریں گے، جتنا زیادہ ہم حفظ کریں گے، جتنا زیادہ ہم سمجھیں گے قرآن کریم کو، جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے، جتنا زیادہ عمل کریں گے، اتنا ہی زیادہ نفس کو تزکیہ حاصل ہوگا، نفس کی پاکیزگی حاصل ہوگی، ہمارے دلوں کے اندر تقوی آئے گا اور ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور عمل صالح کی طرف جائیں گے۔ یہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔
ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ضمن اللہ لمن اتبع القرآن الا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس بات کی ضمانت اور گارنٹی لے لی ہے کہ جو قرآن کریم کی اتباع اور پیروی کرے گا نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت ہوگا ایسا شخص۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فمن اتبع ہدایا، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کی اتباع کرتا ہے فلا یضل ولا یشقى، نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ اور یہ قرآن کریم ساری بیماریوں کا علاج ہے، دل کی بیماریوں کا بھی علاج ہے، بدن کی بیماریوں کا بھی علاج ہے، دنیا و آخرت کی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے ایمان والو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے بیماریوں کے لیے شفا آ گیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ساری بیماریوں کا علاج ہے، چاہے وہ دل کی بیماریاں ہو، چاہے وہ نفس کی بیماریاں ہو، روح کی بیماریاں ہو، بدن کی بیماریاں ہو، دنیا و آخرت کی کوئی بیماری ہو، سب کے لیے قرآن کریم میں علاج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب اللہ عطا فرمایا ہے، دیا ہے، تو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے۔ تو تلاوت کا حق کیا ہے؟ صرف محض تلاوت کرنا نہیں ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ رات بھر قرآن کریم پر غور کرتے تھے، کانوا یتدبرونہا فی اللیل ویتفقدونہا فی النہار، دن رات بھر اس پر غور و تدبر کرتے تھے اور دن بھر اس پر عمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کا یہ حق ہے میرے دینی بھائیوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات، کہ ہم میں کا ایک شخص جب 10 آیتیں پڑھ لیتا لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن وما فیہن من العمل، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا ان 10 آیتوں سے جب تک کہ ان آیتوں کا معنی نہ جان لے اور اسی طریقے سے اس پر عمل نہ کر لے۔ تو یہ سلف صالحین کا موقف تھا، ان کا یہ کردار تھا۔ یہ قرآن جو ان کو بلندیوں پر لے گیا، نفس کی بلندی انہیں عطا کر گیا، تو وہ قرآن کریم کا حق جانتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں نزل القرآن الکریم لیعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا، قرآن کریم اس لیے آیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس کے پڑھنے کو ہی عمل سمجھ لیتے ہیں۔ پڑھنا عمل نہیں ہے میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، اس کو عملی جامہ پہنانا، اس کو ہماری زندگیوں میں لے کر آنا، یہ حقیقی عمل ہوتا ہے۔ چلیے اس کے بعد جو چیز ہمارے نفس کو تزکیہ عطا فرماتی ہے وہ نبی علیہ السلام کو قدوہ اور اسوہ بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے۔ ہر چھوٹی چیز میں، بڑی چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیا اور اسوہ بنائیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء اور رسول بھیجے ہیں یہ اطباء القلوب ہوتے ہیں، دلوں کے ڈاکٹر اور طبیب ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص، کوئی پیر اور کوئی مرشد، کوئی اور شخص، چاہے وہ کتنا پہنچا ہوا ہی آدمی کیوں نہ ہو، نہ ہی وہ طبیب ہوتا ہے دل کا، نہ ہی دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، نہ کہ اس کا طریقہ آپ کے نفس کا تزکیہ اور آپ کے نفس کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا طریقہ آپ کے نفس کو پاکیزگی عطا کرتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید کرتا ہے اور آخرت سے خوف کرتا ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. اسی لیے میرے دینی بھائیو، جتنا بھی تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے رسالت کی گواہی دے دو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سے محبت کے دعوے کر لو، لیکن جب تک تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں چلو گے، ان کے اسوے کو نہیں اپناؤ گے ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں، تو تمہارے نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو سن لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپناؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں تمہارے نفس کی پاکیزگی ہے، اس لیے کہ جو بھی عمل نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہوگا تو رد کر دیا جائے گا، منہ پر مار دیا جائے گا، قبولیت نہیں ہوگی. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو ایسا عمل کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو تو مردود ہے، رد کر دیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے معیار ہے، کرائٹیریا اور اسٹینڈرڈ ہے. اگر نبی علیہ السلام کے عمل اور ان کے اسوے کے مطابق ہمارا عمل ہے تو قبول کیا جائے گا، ورنہ رد کر دیا جائے گا. اس کے بعد جس چیز کے ذریعے نفس کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے موت کو یاد کرنا. موت کو یاد کرنا. سلف صالحین بکثرت موت کو یاد کیا کرتے تھے، خوب موت کو یاد کیا کرتے تھے. ایک سیکنڈ اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل کو ذکر الموت سے جدا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ موت کو یاد کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ موت کا آنا یقینی ہے. پہلی چیز، موت کا آنا یقینی ہے. اینما کنتم یدرککم الموت. دنیا میں جہاں بھی رہو تم، موت آ کر رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. گرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، موت تمہارا پیچھا کر کے رہے گی. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. کہہ دو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے جس موت سے تم بھاگے پھر رہے ہو، موت تم کو پہنچ کر رہے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہارے اعمال کے تعلق سے تمہیں بتائے گا. موت کا آنا یقینی ہے اور موت اچانک آئے گی، بول کر نہیں آئے گی. زندگی بڑی دھوکے باز ہے، آدمی کو پتا نہیں پل کے بعد کہاں وہ رہے گا، اس کو پتا نہیں کل زندہ رہے گا کہ مردہ ہو جائے گا. اسی لیے صحابہ کرام کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر لو، اس سے پہلے ہی آخرت کا توشہ کر لو. صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اس سے پہلے ہی آخرت کا توشہ کر لو. تو موت کا آنا یقینی ہے. موت اچانک آتی ہے. جب موت آتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا عمل کے لیے ہے، یہاں پر کوئی حساب و کتاب نہیں. آخرت حساب و کتاب کے لیے ہے، وہاں پر کوئی عمل کا موقع نہیں. تو میرے دینی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے ہی موت کی تیاری کر لے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار. جب موت آتی ہے تو آدمی کہے گا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. لیکن ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہوتی ہے، توبہ کا موقع نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ موت کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر
نفس ما قدمت لغد، ہر نفس آخرت کی تیاری کر لے، اور آخرت کی تیاری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم غفلتوں سے بیدار نہ ہو جاؤ، اور غفلتوں سے بیدار ہونے کے لیے موت کو یاد نہ کرو۔ موت کو یاد کرنے سے تم غفلتوں سے بیدار ہوتے ہو، موت کو یاد کرنے سے گہری نیند جو تم سو رہے ہو اس سے تم بیدار ہو جاؤ گے، غفلتوں سے بیدار ہو جاؤ گے۔ ایک مردہ کی سی جو زندگی گزار رہے ہو تو اس میں ایک حقیقی زندگی آ جائے گی۔ اسی لیے سلف صالحین بکثرت موت کو یاد کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خود فرما دیا ہے اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو بکثرت یاد کرو، بکثرت یاد کرو۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہے، وہ کہتے ہیں لو فارق ذکر الموت قلبی خشیت ان یفسد علی قلبی، اگر ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے بھی ذکر الموت میرے دل سے دور ہو جائے، جدا ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے بھی موت کو یاد نہ کروں تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرا نفس بگڑ جائے گا۔ تو نفس کے سدھارنے کے لیے، دل کے سدھارنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ موت کو یاد کرے، بکثرت موت کو یاد کرے۔ اس سے ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں، غفلتوں سے بیدار ہوتے ہیں اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی چیز جس سے نفس کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے اچھے دوستوں کو اختیار کرنا، اچھے دوستوں کو چننا، اس لیے کہ دوستی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی مرد ہو یا عورت دوستی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی کو رکھ دیا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور و معروف حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طرز اور اس کے میتھڈز پر ہوتا ہے۔ اسی لیے تم میں کا ہر شخص دیکھے کہ کسے اپنا دوست بناتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، کسی شخص کے بارے میں سوال نہ کرو، اس کے دوست کے بارے میں سوال کرو، اس لیے کہ ہر شخص اپنے دوست کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اس کے طریقے کو اپناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں ہمیں ابھارا ہے کہ اچھے دوستوں کو اختیار کرو، کئی مثالیں بتائی ہے، اس لیے کہ وہ شخص جو اچھے دوستوں کو اختیار نہیں کرتا ہے قیامت کے دن بڑا پچھتائے گا۔ اگر دوست بدعقیدہ ہو تو تم بھی بدعقیدہ ہو جاؤ گے، اگر دوست بدعتی ہو تو تم بھی بدعتی ہو جاؤ گے، اگر دوست بد چلن ہے، برے اخلاق ہے، تو تمہارے پاس بھی، تمہارے بچوں کے اندر بھی برے اخلاق آ جائیں گے، کیونکہ دوست سے دوست کا اتنا گہرا رشتہ ہے، ایک فطری رشتہ ہوتا ہے۔ آپ بچانا بھی چاہو، برے عادات سے بچانا بھی چاہو، اور دوست کی اتباع سے بچانا بھی چاہو تو بچا نہیں سکتے۔ ابو طالب کی مثال ہے کہ کس طریقے سے ان کی جاہلیت میں ابو جہل سے دوستی تھی، عبداللہ بن امیہ سے دوستی تھی، آخری وقت تک یہ دوستی ان کو بڑی مہنگی پڑی، بڑی مہنگی پڑی، اور قیامت کے دن ایک شخص افسوس کر کے کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، شخص ایک آدمی جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، وہ شخص اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کو چبائے گا، افسوس کرے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں رسول کے طریقے کو اپنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی ہو، اے کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو بری دوستی بڑی خطرناک ہے، جہنم میں لے جاتی ہے، بدعقیدہ کر دیتی ہے، ایک آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ کیسے لوگ ہیں دوستی میں پڑھ کے بگڑ جاتے ہیں،
دوست سگریٹ والا ہے، دوست منشیات میں مبتلا ہے، اس کی عادت اس کے اندر آ جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اچھے دوستوں کو اختیار کرے، اور اسی طریقے سے نفس کے تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ تخلیہ بھی ہو اور تحلیہ بھی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس کو برائیوں سے نکالنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کے اندر اچھائیاں ڈالنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، بیک وقت دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے نفس کے اندر برائیاں ہو اور تمہارا نفس پاک ہو جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارے نفس کے اندر اچھائیاں نہ ہو اور پھر تمہارا نفس جو ہے پاک ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے نفس کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے، برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ کا متقی بندہ وہ ہوتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ متقی بندے وہ ہوتے ہیں جب کبھی بھی شیطان کی طرف سے ذرا بھی حملہ ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، ذرا بھی اس کا دل مائل ہو جاتا ہے، نفس کے اندر برائی کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے، تذکروا، تو اچانک وہ لوگ اللہ کی طرف لپکتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبہ نکتة سوداء، جب اللہ کا کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے، کالا دھبا آ جاتا ہے اس کے دل میں، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، فوراً اگر وہ استغفار کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل دوبارہ سفید ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، لیکن پہلے گناہ کے بعد دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے دل کی سیاہی اور زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، حتی تعلو قلبہ، تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بری کرتوتوں کی وجہ سے، تو ہمارا دل سیاہ پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، گناہوں سے بچا لے، پے در پے گناہ نہ کرے، ایک گناہ کے بعد احساس ہونا چاہیے اور فوراً اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جس چیز سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے امید کے پہلو سے۔ سبحان اللہ، جس آدمی کے پاس امید کا پہلو غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کو معمولی سمجھ لیتا ہے، حقیر سمجھ لیتا ہے، اور اپنے خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، ذرا سا عمل کرنے لگتا ہے۔ سلف صالحین کا کیا معاملہ تھا؟ سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا، ان کا وتیرہ اور شیوا یہ تھا کہ خوب عمل صالح کرتے تھے، خوب عمل صالح کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی خوف کرتے تھے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے جو منافقین کا معاملہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان المؤمن جمع بین احسان و مخافہ، کہ ایک مومن اچھا عمل کرتا ہے پھر بھی اللہ سے خوف کرتا ہے کہ کہیں قبول نہ ہو، کہیں رد نہ ہو جائے۔ والمؤمن جمع بین اساءۃ و عمل، اور منافق وہ ہوتا ہے برا عمل کرتا ہے، بد عملی کرتا ہے، پھر بھی اللہ سے امید کیے ہوئے ہے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ یہی منافقین کا معاملہ ہو چکا ہے آج کے زمانے میں، امید کے پہلو کو غالب رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ ہمیں خوف کا پہلو غالب رکھنا چاہیے، ہم اپنے آپ پر اترانا نہیں چاہیے ہمارے عمل پر، بلکہ ہر عمل کو کمتر سمجھنا چاہیے،
ہر عمل کو معمولی سمجھنا چاہیے، ہمیشہ خوف کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ چھوٹا سا بھی ہو جائے تو سلف صالحین کا یہ معاملہ تھا کہ ایک پہاڑ کی طرح اپنے سر پر محسوس کرتے تھے، کہیں وہ پہاڑ ہمارے سر پر نہ ٹوٹ جائے۔ منافق وہ ہوتا ہے بڑا گناہ بھی کر کے اسے معمولی، جس طریقے سے ناک پر کوئی مچھر بیٹھا ہوا ہے یا مکھی بیٹھی ہوئی ہے تو اس طریقے سے کر دیتے ہیں ہم، اسی طریقے سے ایک منافق ہوتا ہے جو ایک بدعملی کر کے بھی اس کو معمولی اور حقیر سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ نفس کا محاسبہ عظیم عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اسی دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دنیاوی معاملات میں بہت کچھ محاسبہ کرتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں، اپنی بزنس کا حساب و کتاب کرتے ہیں، اپنے جاب کا حساب و کتاب کرتے ہیں، اپنی پڑھائی کا حساب و کتاب کرتے ہیں، سیلف اسیسمنٹ اور سیلف انٹروسپیکشن کرتے ہیں۔ لیکن جب آخرت کا معاملہ آتا ہے تو ہم آخرت کی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آج کیا کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آج کیا علم حاصل کیا ہے، یہ نہیں غور کرتے کہ ہم نے اپنے علم کو لوگوں تک آج کیا پہنچایا ہے، آج ہمارے سے کیا غلطیاں ہوئی ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا لوگوں کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی جو قیامت سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب کر لیتا ہے اور آخرت کی تیاری کر لیتا ہے۔ اسی لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قیامت کے دن تمہارا حساب کیے جانے سے پہلے اسی دنیا میں اپنے نفسوں کا حساب کر لو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، قیامت کے دن تمہارا وزن کیے جانے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا وزن کر لو۔ وتزینوا للعرض الاکبر، اس عظیم پیشی کے لیے اللہ کے سامنے، اس بڑی پیشی سے پہلے، اس بڑی پیشی کے لیے تیاری کر لو، عمل صالح اختیار کر لو۔ یوم تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن کے تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہاں پر تمہاری کوئی چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں رہے گی، اللہ کے سامنے تمہاری ہر چیز ظاہر ہوگی۔ تو میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کو غنیمت جانتے ہوئے، موقع سمجھتے ہوئے 11 مہینوں کی تیاری آج ہی سے کر لے، اس آخری عشرے میں تیاری کر لے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اور نفس کے تزکیے کے جتنے ذرائع اور اسباب ہیں، جتنے ذرائع اور مینز ہیں، ان سارے مینز کو اختیار کرے۔ اہل علم نے 10 قواعد بتائے ہیں، 10 قاعدے بتائے ہیں نفس کے تزکیے کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے۔ تو ان 10 قواعد کی طرف رجوع کرے اور ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرے، اور نفس کا محاسبہ نہ بھولے، نفس کا محاسبہ ہر دن کرتے رہے، جس سے نفس کو پاکیزگی ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، خوشی اور اطمینان ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی 3 قسمیں قرآن کریم میں بتائی ہے۔ ایک قسم ہے نفس مطمئنہ، یعنی جس کا دل ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے، والذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرنے والے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والا نفس ہوتا ہے اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، اور اللہ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے نازل کیا ہے اس سے وہ ہمیشہ راضی ہوتا ہے۔ ایسے نفس کی ہمیشہ ہمیں طلب ہونی چاہیے۔ اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، جو ملامت کرتا ہے، جب بھی گناہ کرتا ہے کوئی انسان تو ملامت کرتا ہے، جیسا کہ بات گزری ہے۔ ہمیشہ ایسے نفس کو ٹٹولیے، ایسے نفس کو تلاش کیجئے اپنے اندر۔ لیکن تیسرا، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے تو اس کو کنٹرول میں کیجئے، اس کی اصلاح کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے نفسوں کو تزکیہ عطا فرما،
ہمارے نفسوں کو تزکیہ عطا فرما، ہمارے نفسوں کو تزکیہ عطا فرما، اس لیے کہ تو نفسوں کو تزکیہ عطا کرنے والا ہے، تو نفسوں کا مالک بھی ہے، تزکیہ بھی تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ ہمارے نفسوں کو پاک کر دے، صاف کر دے، گناہوں سے، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے پاک کر دے، اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ ہمارے رمضان المبارک کو قبول فرما، ہمارے عمل صالح کو قبول فرما، آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق عطا فرما، اور لیلۃ القدر کی عبادت و قیام کو قبول فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے انتقام نہ لے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔